حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابہ، کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے دن و رات کو جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین رمضان کے دن و رات میں ہر مسلمان بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ رب العالمین جن دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ان سے پہلی دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ اسی لیے علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین والدین کی بد دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین والدین کی دعا کو ہمیشہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے والدین کو غصے کی حالت میں اپنے اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رب العالمین کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو سفر کر رہا ہے، خواہ وہ سفر رمضان کے مہینے میں ہو یا پھر کسی اور مہینے میں ہو، وہ انسان سفر کر رہا ہے، ہاں لیکن وہ سفر جو ہو وہ معصیت کا سفر نہ ہو، وہ برائی کا سفر نہ ہو، وہ نیکی کا سفر ہو، وہ اچھائی کا سفر ہو۔ وہ سفر انسان اپنی ضروریات کے لیے کر رہا ہے، انسان طلب علم کے لیے کر رہا ہے، انسان کسی اپنے بزنس کے لیے، جائز بزنس کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ کوئی انسان چوری کرنے کے لیے سفر کر رہا، کہیں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے سفر کر رہا ہے، ایسا سفر نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین مسافر کی بھی، اس اچھے مسافر کی بھی اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، روزے دار کی دعا بھی اللہ رب العالمین ہمیشہ قبول کرتا ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع شرح المہذب میں اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ دنوں رات اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا رہے، کیونکہ اللہ رب العالمین روزے دار کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے دار کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں کثرت سے آخرت کی بھلائیوں کو مانگے، کیونکہ جب روزے دار آخرت کی بھلائیوں کو مانگے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لے گا، تو گویا اس کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں کثرت سے آخرت کی بھلائیاں مانگے، اور جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتے تھے، یا واسع المغفرہ، وہ کہا کرتے تھے یا واسع المغفرہ اغفر لی، کہ اے بے پناہ مغفرت کرنے والے، اے بے پناہ بخشنے والے، اغفر لی، تو مجھے بھی بخش دے۔